آخری نبی کی شان بزبان قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اسے سنیے، اللہ پاک کا پیارا پیارا کلام قرآن کریم دراصل اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری نعت ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و کمالات اور معجزات کا بیان ہے۔ علماء کرام نے اس موضوع پر کئی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مد مرکز فیضان مدینہ میں 1445 ہجری ربیع الاول شریف میں روزانہ ہونے والے مدنی مذاکروں میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ بیان فرماتے، جس کا موضوع آخری نبی کی شان بزبان قرآن ہوتا تھا، یعنی قرآنی آیات سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات شریف بیان کیے جاتے تھے۔ الحمدللہ المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر دعوت اسلامی کے شعبہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کے اسلامی بھائیوں کی مدد سے امیر اہل سنت کے ان بیانات کا مجموعہ بنام آخری نبی کی شان بزبان قرآن رسالے کی صورت میں منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ اس کا خود بھی مطالعہ کیجیے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دوسروں کو بھی دیجیے۔ مبلغین کے لیے یہ ایک مکمل بیان ہے۔ اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے بے حساب نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ای قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری نبی کی شان بزبان قرآن۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 44 صفحات کا رسالہ آخری نبی کی شان بزبان قرآن پڑھ یا سن لے، اسے ماں باپ سمیت بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت حضرت مولانا شاہ محمد رکن الدین رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر کوئی ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں یہ درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نواز دیا جائے گا۔ اے عرب کے تاجدار، اہلا و سہلا مرحبا، اے رسول ذی وقار، اہلا و سہلا مرحبا، جلوہ کر دے آشکار، اہلا و سہلا مرحبا، ہو فدا عطار زار، اہلا و سہلا مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان میلاد، اللہ پاک کا جس قدر شکر کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ کرم کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں یہ نعمت بن مانگے ملی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر کرم بالائے کرم یہ بھی ہوا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی یعنی نعت شریف پڑھنا اور ان کی شان کا بیان کرنا، جشن ولادت منانا ہمارے مقدر میں آیا۔
ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھتے سنتے اور فضائل بیان کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ مقدر والوں کا حصہ ہے، سب کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں۔ ایک اور شاعر نے بھی کہا ہے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب سے بڑی نعمت، اے عاشقان میلاد مصطفیٰ، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر احسان الہی ہے۔ حضور پر نور ہیں، آپ چمکا دینے والا آفتاب ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبیوں کے سردار اور اللہ پاک کی روشن دلیل ہیں۔ رب رحیم و کریم کی ایسی عظمت و شان والی رحمت و نعمت کی آمد ہو تو پھر ہم اس انمول نعمت پر کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ پاک کی رحمت ہے؟ اور رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے۔ دیکھیے مقدس قرآن میں صاف صاف اعلان ہے۔ اللہ پاک پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کا فضل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اللہ کی رحمت قرآن کریم۔ رب فرماتا ہے پارہ 5 سورہ نساء آیت 113 وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اور بعض نے فرمایا اللہ کا فضل قرآن اور رحمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رب فرماتا ہے پارہ 17 سورہ انبیاء آیت 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے نزول کے مہینے یعنی رمضان میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مہینے یعنی ربیع الاول میں خوشی منانا، عبادات کرنا بہتر ہے، کیونکہ رب کی رحمت ملنے پر خوشی کرنی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رب کی بڑی اعلیٰ نعمت ہیں، اور یہ خوشی رب کی نعمتوں کا شکریہ ہے، یعنی یہ خوشی منانا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، کیونکہ یہ خوشی عبادت ہے جس کا ثواب بے حساب ہے۔ ہر کرم کی وجہ یہ فضل عظیم، صدقہ ہیں سب نعمتیں اس فضل کا، فضل اور بھی وہ بھی ایسا شاندار جس پہ سب افضال کا ہے خاتمہ۔ اللہ پاک کے دن، اے عاشقان میلاد، اللہ پاک پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ ترجمہ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
اور عظیم تابعی بزرگ حضرت امام مجاہد اور حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہما نے اس آیت مبارکہ میں موجود ایام اللہ یعنی اللہ پاک کے دن کی تفسیر نعم اللہ یعنی اللہ پاک کی نعمتوں سے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی نعمت ہیں۔ یقیناً اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کی سب سے مشہور اور قابل اعتماد کتاب بخاری شریف میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اے عاشقان میلاد، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی اس پیاری نعمت یعنی اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ عاشق رسول کا دل تو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نعمت ہی نہیں بلکہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ خدا کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہم پر اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ میلاد شریف منانا حکم قرآنی ہے۔ اے عاشقان میلاد، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی نعمت اور سب سے بڑی نعمت ہے اور نعمت ملنے پر خوشی کا حکم ہمیں قرآن کریم کے پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں دیا گیا ہے، تو پھر اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے اس دن ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ کوئی بھی عاشق رسول اس کا انکار نہیں کرے گا۔ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت نہیں ہے؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا نعمت نہیں ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، پارہ 30 سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 11۔ جب اللہ پاک اپنی دی ہوئی ہر نعمت کے شکرانے پر اس نعمت کا چرچا کرنے کا ارشاد فرما رہا ہے تو اتنی بڑی نعمت کہ جس سے بڑی نعمت تصور ہی نہیں کی جا سکتی ہے، اس نعمت کا چرچا ہم کیوں نہ کریں؟ الحمدللہ، ہم تو سارا سال ہی ذکر خیر کرتے ہیں، سارا سال ہی ہمارے یہاں میلاد ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا کوئی درس و بیان ایسا نہیں ہوتا جس میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ۔ اس بات کو دنیاوی مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، لوگ بھی مبارکباد دیتے ہیں، پھر ہر سال سالگرہ یعنی برتھ ڈے مناتے ہیں، کوئی کچھ نہیں بولتا کہ یہ کیوں مناتے ہو، اور شیطان بھی وسوسہ نہیں ڈالتا۔ لیکن جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی برتھ کی خوشی مناتے ہیں، جسے ہم ایک خوبصورت لفظ جشن ولادت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، تو اس پر بعض لوگوں کے کان میں شیطان آ کر بولتا ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، کس نے منایا، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ لہذا شیطانی وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے۔ میلاد شریف کے ثبوت پر جو آیتیں ہیں انہیں لکھ کر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 250 پر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا کون سا دن اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور پر نور یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ کے پیدا ہونے کے دن سے بڑا ہے؟ تو بلا شبہ قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اقدس پر خوشی کرو، اپنا یوم ولادت خود مناتے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر یعنی منڈے کو اپنا یوم ولادت مناتے تھے، اس طرح کہ ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسباب ارشاد فرمائے ان میں سے ایک سبب یعنی ریزن یہ بھی بیان فرمایا کہ فیہ ولدت، یعنی اس دن میں پیدا ہوا۔ عاشقان میلاد کو بھی چاہیے کہ 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر جشن ولادت منانے کے ساتھ ساتھ ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی یاد منایا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک کا بڑا احسان۔ اللہ پاک پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا یعنی بھیجا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اے عاشقان میلاد، منت عظیم نعمت کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مگر کسی نعمت پر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں نے یہ نعمت عطا فرما کر تم پر احسان کیا۔ لیکن جب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے لال کے دنیا میں تشریف لانے کی باری آئی تو فرمایا اللہ پاک نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے بڑی عظمت والا رسول عطا فرمایا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام عرض کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالی کی منت پہ لاکھوں سلام، شرح کلام رضا۔ اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ عظمت و بلندی والے اللہ رب العزت کی بڑی نعمت یعنی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے لال، رسول بے مثال، محبوب رب ذوالجلال، نبی با کمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے درود، بڑی رحمتیں نازل ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی منت یعنی بڑا احسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں سلام ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور محفل میلاد، بعض لوگوں کی طرف سے یوں وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ کیا صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا ہے؟ اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے ایک بہت پیاری حدیث سنیے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو شیطان سر پیٹتا روتا چیختا ہوا نامراد بھاگ جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک محفل میں تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے دین اسلام کی جو دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا ہے اس پر اس کا ذکر اور شکر ادا کریں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم کیا تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی، اللہ پاک کی قسم
ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کے تشریف لانے کی نعمت اور اللہ پاک کے اس احسان پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ پاک فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان تمام صحابہ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ نے سنا کہ صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ ہدایت اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ہم جو میلاد مناتے ہیں تو ہم اللہ پاک کا شکر ہی تو ادا کرتے ہیں، اس کے حبیب کا ذکر خیر کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، سنتیں بتاتے ہیں۔ ہم جو میلاد کی محفلیں کرتے ہیں ان میں یہی تو ہوتا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ معاذ اللہ، اگر کہیں میلاد شریف میں غیر شرعی کام ہوں، ڈھول باجے ہوں، تو ہم کبھی بھی ان کی تائید نہیں کرتے، ان کا رد ہی تو کرتے ہیں۔ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الحمدللہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہماری گھٹی میں ہے اور ربیع الاول شریف کا چاند دیکھ کر مزید تازہ ہو جاتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں رحمتوں کی چھما چھم برسات ہونے لگتی ہے۔ ذہن بنا لیجئے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہمارے دل سے کبھی جشن ولادت نہیں نکلے گا، بلکہ ہماری زبان پر نعتیں جاری ہوتی رہیں گی اور ہم اپنی نسلوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے رہیں گے۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، تاجدار کی آمد مرحبا، شہ ابرار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص برکت، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص برکت ہے۔ قرآن کریم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک کے سچے کلام، تو ہی ہمیں ارشاد فرما کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خاص برکت کیا ہے۔ چنانچہ پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ ترجمہ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ خدا کی قسم، یہ بہت بڑی برکت ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پوری قومیں نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ کسی کو ڈبو دیا گیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا، کسی پر آسمان سے پتھراؤ ہوا۔ افسوس، آج گناہوں کی جہاں تک بات کریں تو کفر و شرک کے علاوہ تقریباً سارے گناہ ہم میں پائے جا رہے ہیں۔
پھر بھی زمین ہمیں چلنے دے رہی ہے، آسمان ہم پر پھٹ نہیں رہا، پتھراؤ نہیں ہو رہا، سارے ڈوب کر ہلاک نہیں ہو رہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم میں تشریف فرما ہونے کی دلیل ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہے، اس لیے سب ہلاک نہیں ہو رہے۔ اللہ پاک کی رحمت کی کیا بات ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے تحت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ انت فیہم، یعنی آپ ان میں تشریف فرما ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی امان یعنی پناہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے دنیا میں عام عذابات الہی نہیں آتے۔ مزید فرماتے ہیں، دیکھو جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب آئے، وہ سب گناہ بلکہ ان سے زیادہ گناہ آج ہو رہے ہیں، مگر آسمانی عذاب نہیں آتے۔ کیوں؟ صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے کہ یہ ہم میں تشریف فرما ہے۔ دوسرا فائدہ، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرمانے یعنی وفات شریف کے بعد بھی ہم میں موجود ہیں، تشریف فرما ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات یعنی انتقال شریف سے بند نہیں ہوا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں ایک آن یعنی سیکنڈ بھر کے لیے نہ رہیں تو عذاب الہی آ جائے۔ ہم صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی برکت سے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ رب فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور رحمت ہم سے قریب ہے۔ درود ہو اس پر جس کا وجود باجود سراپا رحمت ہے۔ تیسرا فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات دنیا میں کفار کے لیے بھی رحمت ہے، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے امن میں ہیں۔ پھر مسلمانوں پر رحمت رسول کا کیا پوچھنا۔ اے عاشقان میلاد، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے واقعی غیر مسلموں پر بھی اجتماعی عذاب نہیں آیا۔ پہلے پوری پوری قومیں تباہ ہو جاتی، ان کے نام و نشان مٹ جاتے تھے، جس کے دلائل قرآن و احادیث اور تاریخی آثار میں موجود ہیں۔ وہ لوگ ایسے ترقی یافتہ تھے، اتنے پاورفل تھے کہ پتھر تراش کر پہاڑوں میں مکانات بناتے تھے، اور ایسے ایسے مکان بنائے جو آج بھی قائم ہیں۔ اس وقت تو سائنس کا نام و نشان بھی نہ تھا، حالانکہ سائنس کی ترقی کے بعد اب جو مکان کنکریٹ کے بن رہے ہیں، جنہیں ہم پکا سمجھتے ہیں، ان کی اتنی لائف نہیں ہے۔ پچھلی قوموں کو اللہ پاک نے اتنی سمجھ بوجھ دی تھی، لیکن انہوں نے سرکشی کی، کفر کیا اور اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو وہ تباہ کر دیے گئے۔ آج کے غیر مسلم بھی سوچیں کہ 1400-1500 سال سے ایسا عذاب نہیں آیا کہ روئے زمین سے غیر مسلم ختم ہو جائیں۔ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر کوئی سوچے، دل سے غور کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا قائل ہو جائے، قرآن کا قائل ہو جائے، کیونکہ قرآن کریم نے فرما دیا ہے کہ جب تک آپ موجود ہیں تو ان سب کے ساتھ اجتماعی طور پر ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا کہ پہلے اجتماعی طور پر ہوتا تھا۔ واقعی قرآن کریم بڑی عظمتوں والا کلام ہے، آدمی اس میں جتنا غور کرے، ڈیپ میں جائے، اسے گہرائی نہیں ملتی، اور اس میں غور کرنے کے لیے ہمیں علماء کا دامن پکڑ کے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ علماء کرام اس کی جتنی بھی گہرائی میں جائیں گے، وہ اسی قدر موتی، گوہر، لعل
لائیں گے۔ علماء فرمائے وہی ہم مانیں، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں۔ جو عالم دین ہوگا، علم کو سمجھتا ہوگا، وہ میری بات کی تائید کرے گا کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ آج کل طرح طرح کے پروفیسر اور لیکچرار مختلف چینلز پر آتے اور گمراہیوں کے گڑھے کھود کھود کر امت کو ان میں دھکیل رہے ہوتے ہیں، لہذا کسی کی بھی نہیں سننی، صرف علماء اہل سنت کی سنیں اور میری اس بات کو اپنی گرہ سے باندھ لیں۔ نیز ہمارے امام جن کو گزرے ہوئے تقریباً 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، جن کو ہم امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جو واقعی علماء اہل سنت ہیں، وہ ان کو مانتے اور ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے فتاوا پر آنکھیں بند رکھتے ہیں، ان کی تحقیق کے سامنے اپنے قلم توڑ دیتے اور ان کی تحقیق کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ میں بھی ان کے دامن سے وابستہ ہوں۔ جو مجھ یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی وابستہ ہیں، اور جو ان سے وابستہ ہیں وہ نہیں بھٹکیں گے انشاءاللہ۔ ہم امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو اس لیے فالو کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ و رسول کی باتیں صحیح طریقے سے ہم تک پہنچائی ہیں، قرآن کریم کی جو صحیح تفسیر ہے وہ ہم تک پہنچائی ہے، حدیث کی جو صحیح شروحات ہیں وہ پہنچائی ہیں، شریعت کے جو صحیح مسئلے ہیں وہ پہنچائے ہیں، لہذا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے دامن کرم سے وابستہ رہیں تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائے دوست، شرح کلام رضا۔ قرآن کریم میں جو فرمایا گیا اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو، پارہ 9 سورہ انفال آیت 33۔ اللہ پاک کے اس فرمان عالی شان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے غیر مسلموں کو بھی دنیا میں اکٹھے عذاب سے بچا لیا۔ گویا اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ان کو بھی ظاہری اور عارضی یعنی ٹیمپریری امان یعنی پناہ مل گئی۔ مگر کیا خوب نصیب ہیں اس عاشق رسول کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور اللہ پاک کی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیشہ کے لیے امان یعنی پناہ میں آ گیا۔ ایسے عاشق صادق کو ہمیشہ کی جنت کی زندگی مبارک ہو، کیونکہ جو بھی عاشق رسول ایمان پر دنیا سے گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ معاذ اللہ اگر اسے کسی گناہ کی سزا ہوئی بھی، بالآخر ایمان پر خاتمے کے سبب اس نے ہمیشہ جنت میں ہی رہنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی عذاب نہ دے، بے حساب بخش دے۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے حساب جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیخین کریمین کی شان و عظمت۔ مذکورہ آیت مبارکہ کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی قبروں میں عذاب نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ہیں اور وہ آگوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آرام کر رہے ہیں۔ جو انہیں عذاب میں مانے وہ اس آیت کا منکر یعنی انکار کرنے والا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اے عاشقان میلاد، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی عادل ہے، کوئی بھی فاسق نہیں۔ باہر شریعت میں ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی،
حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا۔ اے عاشقان میلاد، اللہ پاک پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ سارے نبیوں کے نبی، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی نبی کو نبوت عطا فرمائی، ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عہد یعنی پرومس لیا، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں سے عہد یعنی پرومس لیا کہ اگر ان کی حیات یعنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں۔ نبیوں میں ہو تم ایسے نبی الانبیاء تم ہو، حسینوں میں تم ایسے ہو کہ محبوب خدا تم ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی، بحر شریعت کے مصنف حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں فرماتے ہیں، سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ روز میثاق یعنی وعدہ لینے کے دن تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے کا عہد لیا گیا، اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم یعنی عظیم الشان عہدہ ان کو دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الانبیاء یعنی نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی۔ سب نے اپنے اپنے عہد کریم یعنی اپنے مبارک دور اور مبارک زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت یعنی نائب ہونے کی حیثیت میں کام کیا۔ تاجدار انبیاء اہلا و سہلا مرحبا، رازدار کبریا اہلا و سہلا مرحبا،
آ گئے خیر الورا اہلا و سہلا مرحبا، آئے شاہ انبیاء اہلا و سہلا مرحبا، مظہر رب العلا اہلا و سہلا مرحبا، مصطفیٰ و مجتبی اہلا و سہلا مرحبا، پیشوائے انبیاء اہلا و سہلا مرحبا، مرسلی کے مقتدا اہلا و سہلا مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب نبیوں سے حلف لیا گیا۔ 300 سال سے بھی پہلے کے بزرگ حضرت علامہ عبد الغنی بن اسماعیل نابلوسی دمشقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1143 ہجری، لکھتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد یعنی پرومس لینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جان لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے پہلے اور ان سب کے نبی و رسول ہیں، اور یہ عہد لینا خلیفہ بنانے کے معنی میں ہے۔ اسی لیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یعنی تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا میں دونوں جگہ پر لام قسم داخل ہے، جس میں ایک انتہائی باریک نکتہ یہ ہے، گویا یہ عہد اس بیعت کا حلف اٹھانا ہے جو خلفاء سے لیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس عہد کے ذریعے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہونے کا حلف لیا گیا ہو۔ اے بندے، اللہ پاک کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جانے والی اس عظمت و رفعت کو پہچان، اور جب یہ جان لیا کہ تجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے بھی نبی ہیں، آخرت میں اس کا اظہار تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوتے ہی ہوگا، جیسا کہ دنیا میں اس کا اظہار معراج کی رات ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی۔ حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم، نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب سے بڑھ کر شان والے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے 750 سال پہلے کے بزرگ حضرت امام محمد شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت کے مطابق وفات 694 ہجری نے اپنے قصیدہ بردہ شریف میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا نظم کے ساتھ کسی نے یوں ترجمہ کیا ہے: جو شرف چاہو کرو منسوب اس کی ذات سے، کوئی عظمت کیوں نہ ہو ہے منزلت سے اس کی کم، حد نہیں رکھتی فضیلت کچھ رسول اللہ کی، لب کشائی کیا کریں اہل عرب اہل عجم۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا خوب کہا ہے: خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو، دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں، سب حسینوں سے بڑھ کر تم ہو حسین، قاسم رزق رب العلا ہو تم ہی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شروع ہی سے دھوم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیشہ اپنے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد سب انبیاء کرام علیہ السلام سے تشریف لانے کا فرماتا رہا، اور قدیم یعنی شروع سے سب امتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشیاں مناتی
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے دشمنوں پر فتح مانگتی آئیں، یہاں تک کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین امت، بہترین زمانے و بہترین اصحاب اور بہترین شہر میں ظاہر فرمایا۔ لیا تھا روز میثاق انبیاء سے حق تعالی نے، تمہاری پیروی کا عہد و پیمان یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1400 نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان میلاد، اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فضائل و کمالات ہیں، اور آپ کے مبارک نام بہت سارے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم ذات یعنی ذاتی نام 2 ہیں، کتب سابقہ یعنی پچھلی کتابوں میں احمد اور قرآن کریم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ علامہ احمد خطیب قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 500 نام جمع فرمائے ہیں۔ سیرت شامی میں 300 کا مزید اضافہ ہے، یوں ہو گئے 800، اور میں یعنی اعلی حضرت نے 600 اور ملائے، کل 1400 ہوئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء یعنی مبارک نام ہر طبقے میں مختلف ہیں، اور ہر جنس میں جدا گانا ہے۔ دریا میں اور نام ہیں، پہاڑوں میں اور۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت کی علمی لیاقت دیکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام ہر زبان میں پائے جاتے ہیں، سندھی میں کچھ تو پنجابی میں کچھ اور، اس لیے ناموں کا شمار ہمارے لیے ممکن نہیں۔ رب کو سب خبر ہے، یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا ایک باب ہے۔ مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ قبالہ بخشش میں فرماتے ہیں، کسی جاہ طٰہٰ و یاسین کہیں پر، لقب ہے سراجم منیراں تمہارا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان میلاد، خدائے عظیم نے قرآن کریم میں اپنے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی پیارے پیارے ناموں سے یاد فرمایا ہے، جیسا کہ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ترجمہ، اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ ان آیات مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام نہیں بلکہ ناموں کی لسٹ ہے۔ نمبر 1 نبی، 2 شاہد، 3 مبشر، 4 نذیر، 5 داعی الی اللہ، 6 سراجم منیرا۔ یہ دونوں آیات ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں پر مشتمل ہے۔ 786 سال پہلے کے بزرگوں کی تفصیل۔ تقریباً 786 سال پہلے کے بزرگ حضرت سیدنا امام عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ وفات 660 ہجری کے حوالے سے حدیقہ ندیہ میں سراجم منیرا یعنی چمکا دینے والا آفتاب کے تحت لکھا ہے۔ سراج کا معنی یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے واضح اور ظاہر حجت
یعنی بالکل کھلی صاف دلیل ہیں۔ 786 بڑا پیارا عدد ہے۔ دراصل علم العادات کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 عدد بنتے ہیں۔ علم العادات ایک علم ہے، آپ نے تعویذات وغیرہ میں 786 لکھا دیکھا ہوگا، البتہ 786 لکھنے یا پڑھنے سے پوری بسم اللہ لکھنے اور پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تقریباً 760 سال پہلے کے بزرگ جو بہت بڑے مشہور مفسر گزرے ہیں اور سبھی علماء ان کو جانتے اور ان سے واقف ہوں گے، اور وہ بزرگ ہیں حضرت سیدنا امام عبداللہ بن عمر ناصر الدین بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 685 ہجری۔ یہ اپنی مشہور تفسیر بیضاوی میں فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج منیر ہیں کہ جہالت کے اندھیروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور فہم و فراست کے انوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہی سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں۔ سحر کو نور جو چمکا تو شام تک چمکا، بتا دیا کہ جہاں جگمگانے آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، ساری کائنات کو جگمگ جگمگ کر دینے والے۔ والد اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح سورج کا نور تمام عالم میں محیط یعنی ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، اسی طرح سارا جہان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور یعنی روشن ہے، اور جس طرح خدا تعالی نے ستاروں کو مسافروں کی رہنمائی کے واسطے بنایا اور آفتاب یعنی سورج کو اس بات میں ان سے ممتاز یعنی نمایاں فرمایا، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو گمراہوں کی ہدایت کے واسطے بھیجا، اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات میں اور تمام فضائل و کمالات میں ان یعنی تمام انبیاء و رسل علیہم السلام سے افضل و اکمل کیا۔ آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جگر تازے ہوں، جانے سیراب، سچے سورج وہ دلارا ہے اجالا تیرا، شرح کلام رضا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اے سچے سورج، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دیدار ایسا دلوں کو جیت لینے والا اور روشن کرنے والا ہے کہ اس دیدار ضیاء بار یعنی روشنی دینے والے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، جگر تازہ ہوتے، اور پیاسی جانوں کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت کے شہزادہ گرامی حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کو کتنے خوبصورت انداز سے بیان فرماتے ہیں، نگاہ مہر جو اس مہر کی ادھر ہو جائے، نگاہ مہر جو اس مہر کی ادھر ہو جائے، گناہ کے داغ مٹیں دل میرا قمر ہو جائے، جو قلب تیرا پہ تیری کبھی نظر ہو جائے، تو ایک نور کا بقعہ وہ سر بسر ہو جائے۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم مجھ پر ہو جائے تو میرے گناہ کے داغ مٹ جائیں اور میرا دل چمکتا چاند ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میرے اندھیرے دل پر آپ کی نظر ہو جائے تو وہ سارے کا سارا نور کا گچھا یعنی سراپا نور ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ عاشق رسول کے جذبات، احساسات اور کمال تخیلات ہیں، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ ان کے اشعار سے بھی ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عظمت کے سورج حضرت امام محمد شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں۔
آپ کا قصیدہ بردہ دنیا میں جس قدر مقبول ہے اتنی مقبولیت کسی اور قصیدے کو حاصل نہیں ہوئی۔ دنیا میں مختلف زبانوں والے لوگ اسے پڑھتے ہیں، بالخصوص عرب دنیا میں یہ قصیدہ بہت پڑھا جاتا ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یوں بیان کرتے ہیں، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، یعنی وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت کے روشن آفتاب ہیں، اور بقیہ سارے انبیاء علیہ السلام آپ کے چمکتے ستارے ہیں کہ سب نے آپ کا نور لے کر اندھیرے میں رہنے والے لوگوں پر ظاہر کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی اے حسن و جمال والے، اے سارے انسانوں کے سردار، آپ کے روشن چہرہ مبارک سے روشنی لے کر چاند چمک رہا ہے۔ اے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کی شان ایسی بیان کر سکیں جس طرح بیان کرنے کا حق ہے۔ ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے بعد اگر کوئی افضل ترین ہے تو وہ آپ کی ذات ہے، اور ساری مخلوق میں صرف آپ کی ذات ہی سب سے افضل ہے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ساری مخلوق کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت پارہ 6 سورۃ النساء کی آیت نمبر 170 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ ترجمہ، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ آیت مبارکہ کے اس حصے یا ایھا الناس یعنی اے لوگو کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جس کے مطلب کی بات کہی جاوے اس کو پکارا جاتا ہے۔ طبیب مثلاً ڈاکٹر بیماروں سے کہتا ہے، بیماروں سے کہتا ہے، اے بیماروں، یہ دوا بڑی مفید ہے۔ کوئی عالم کسی کتاب کا اعلان کرتا ہے تو کہتا ہے، اے طالب علموں، علم کے شوقین لوگوں، یہ کتاب بڑی شاندار ہے۔ چونکہ رب تعالیٰ اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا اعلان فرما رہا ہے، اور آپ کی ولادت پاک تو سارے جہاں اور سارے انسانوں کے لیے مفید یعنی فائدے مند ہے، لہذا کسی خاص گروہ کو نہیں پکارا، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر سارے لوگوں کو پکارا۔ یہ پکارنا حضور کی نبوت عامہ یعنی سب کا نبی ہونے کی دلیل ہے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق جن و انس فرشتوں وغیرہ کے نبی ہیں۔ خود ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، مگر چونکہ انسان اصل مقصود ہیں، دوسری مخلوق تابع، اس لیے صرف انسانوں کو پکارا۔ خیال رہے کہ اس الناس یعنی انسان میں صرف اس زمانے کے انسانوں سے ہی خطاب نہیں، بلکہ قیامت تک کے سارے انسانوں کو پکارا گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا سارے انسانوں پر لازم ہے۔
تفسیر جلالین شریف کے حاشیے ساوی شریف میں بھی لکھا ہے کہ یہ اعلان سب کو عام ہے۔ مزید آگے چل کر مفتی صاحب لکھتے ہیں، ہمارے دنیا میں آنے کو خلق یا ولادت کہا جاتا ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو رب تعالی نے جاء، بعثا، ارسلا یعنی تشریف لائے، بھیجا کے الفاظ سے بیان فرمایا۔ یہاں فرمایا قد جاءکم الرسول، دوسری جگہ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، ترجمہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ایک جگہ فرمایا ارسلناک شاہدا، ترجمہ ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر، کیونکہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے کچھ نہ تھے، جو کچھ بنے یہاں آ کر بنے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ بن کر یہاں تشریف لے آئے۔ ہم یہاں بننے کو آئے، وہ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ بن کر دوسروں کو بنانے کے لیے تشریف لائے۔ نیز ہم یہاں اپنے کام کے لیے آئے کہ یہاں اعمال کما کر اپنی آخرت سنبھال لیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے کام کے لیے آئے کہ اس کی مخلوق کی اصلاح کریں۔ سب ایک خاص وقت کے لیے آتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے تشریف لے آئے۔ وہ ایسے آئے کہ بعد وفات ظاہری بھی نہ گئے، اس لیے جاءکم فرمایا گیا، یعنی اے قیامت تک کے انسانوں وہ تم سب کے پاس آئے، اور ایسے آئے کہ آ کر تمہارے پاس سے نہ گئے۔ خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عرب میں ہے، رہائش مکہ مدینہ میں ہے، مگر تشریف آوری سارے جہان میں ہے۔ جیسے سورج رہتا ہے آسمان پر مگر چمکتا ہے سارے جہان پر، کہ سارے جہان کا نظام اس سے وابستہ ہے، ایسے ہی نظام کائنات، عرش و فرش کا نظام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے وابستہ ہے۔ یہ محبوب خلقت یعنی مخلوق کے لیے رب اعلیٰ کا تحفہ بن کر آئے، اس لیے من ربکم یعنی تمہارے رب کی طرف سے ارشاد ہوا۔ کسی نے کہا ہے خلق میں سب سے تو بڑا، تجھ سے بڑی خدا کی ذات، قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میلاد شریف بیان کرنا اللہ پاک کی سنت ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف بیان کرنا سنت الہیہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے پاس آیا، کہیں فرمایا بھیجا گیا، یہ سب میلاد ہی کے بیان کے انداز ہیں۔ میلاد ایک مشہور لفظ ہے، ولادت کا ذکر خیر کیا تو میلاد، معجزہ کا تذکرہ کیا تو میلاد، شان مصطفیٰ بیان کی تو ہمارے ہاں ان سب کو میلاد کہتے ہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کا میلاد پاک بیان کیا، اور بہت سی آیات میں آپ کا میلاد شریف مذکور ہے، یعنی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بھی اپنی قوم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف پڑھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، ترجمہ اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ یہ ذکر میلاد ہی تو ہے، جس کو سمجھ نہ ہو وہی انکار کرے گا۔ الغرض میلاد پاک سنت الہی بھی ہے اور سنت انبیاء کرام بھی۔ دوسرا فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری خدائی یعنی مخلوق کے دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے رسول ہیں، کسی خاص قوم، خاص ملک، خاص وقت کے لیے نہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے۔ عمل کی میری اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دونوں جہان کے لیے رحمت۔ اے عاشقان میلاد، اللہ پاک پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں علیہم السلام کے لیے دین و دنیا میں رحمت ہیں۔ جنات اور انسانوں، مسلمان و غیر مسلم، حیوانات، نباتات اور جمادات جیسے دھات، پتھر، پہاڑ، سب کے لیے رحمت ہے۔ الغرض کائنات میں جتنی اشیاء ہیں سب کی سب اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہیں۔ 850 سال پہلے کے عظیم مفسر بزرگ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ وفات 606 ہجری فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں تو لازم ہوا کہ وہ اللہ پاک کے سوا جتنی بھی مخلوق ہیں سب سے افضل ہوں۔ حضرت سیدنا امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے جہان کے لیے رحمت ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں یہ تمام جہان کے لوگوں کے لیے سعادت اور ان کی زندگی و آخرت کی بہتری کے لیے لازم ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ رسالت میں کیا خوب نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے کہ صرف رحمت ہی نہیں بلکہ جان رحمت کہہ کر عرض کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شرح کلام رضا اے میرے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فقط رحمت ہی نہیں بلکہ رحمت کی بھی جان اور رحمت کی بھی اصل اور بنیاد ہیں۔ آپ پر لاکھوں سلام ہوں۔ آپ انبیاء کرام و رسول اعظام علیہم السلام کی محفل کی جگمگاتی نور برساتی روشن شمعہ ہیں۔ آپ پر لاکھوں سلام ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں پر بھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اس کے دنیاوی عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، یعنی لیٹ کر دیا گیا، اور اس سے زمین میں دھنسانے کا عذاب، شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب اور جڑ سے اکھاڑ دینے کا عذاب اٹھا دیا گیا۔ پہلے غیر مسلموں کی پوری قومیں زمین میں دھسا دی جاتی یا سمندر میں ڈبو دی جاتی، اب ایسا نہیں ہوگا۔
یہ بھی ان پر رحمت ہے کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں اور حقیقت میں دامن رحمت میں آ جائیں۔ قاسم نعمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک ارض و سما یعنی زمین و آسمان میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ شرح کلام رضا، لا و رب العرش یعنی عرش کے رب کی قسم، کائنات میں جس کو جو بھی نعمت و برکت حاصل ہوئی وہ سب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم و اجازت سے ملتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم نعمت یعنی نعمتیں تقسیم فرمانے والے ہیں، جیسا کہ خود فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، یعنی میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی شاعری، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی شاعری عام شاعروں کی طرح نہیں تھی، کیونکہ آپ بہت بڑے مفسر قرآن، زبردست محدث، بہت بڑے مفتی اسلام اور بہت زبردست عاشق رسول اور اللہ پاک کے مقبول ولی ہیں۔ آپ کی شاعری عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ آپ کے اشعار میں کہیں قرآنی آیات کا بیان ہے تو کہیں احادیث مبارکہ کی تشریح اور کہیں اولیاء کرام، علماء کرام، بزرگان دین، عارفین، صالحین، صوفیاء کرام کے اقوال کی جھلکیاں۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے عشق رسول کا جو جام سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے دنیا بھر میں عام فرمایا ہے، آج بھی اگر کوئی اس جام محبت کو عقیدت و محبت سے پیے تو پھر وہ بھی جھوم جھوم کر پکارے گا کہ رحمت پروردگار اہلا و سہلا مرحبا، یا شہ علی وقار اہلا و سہلا مرحبا، اے خدا کے شاہکار اہلا و سہلا مرحبا، سب پکارو بار بار اہلا و سہلا مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا اللہ پاک تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو الحمدللہ بالاسلام یعنی اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ہے کہتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا، بے شک تو نے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت کا شکر ادا کیا ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے۔ شرح کلام رضا، اے میرے پیارے پیارے اللہ پاک، قیامت کے دن تو مجھ سے یہ نہ فرمانا کہ میرا رحمت میں حصہ نہیں ہے،
کیونکہ تیرا بڑا فضل و کرم ہے کہ تو نے مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں تو ضرور تیرے رحم و کرم کا مستحق و حقدار ہوں۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کس ناز بھرے انداز میں عرض کرتے ہیں، شافع روزے قیامت کا ہوں ادنا امتی، پھر حسن کیا غم اگر میں بار عصیاں لے چلا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان میلاد مصطفیٰ، ہم ایسے پیارے نبی کے امتی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم کے پارہ 11 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 میں ارشاد ہوتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 3 دعائیں ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے، میں نے 2 بار تو دنیا میں عرض کر لی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، یعنی اے اللہ پاک میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ پاک میری امت کی مغفرت فرما۔ اور تیسری عرض اس دن کے لیے اٹھا رکھی جس میں مخلوق الہی میری طرف نیاز مند یعنی محتاج ہوگی، یہاں تک کہ اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے نیاز مند یعنی حاجت مند ہوں گے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے گناہ گاران امت، کیا تم نے اپنے مالک و مولا کی یہ کمال رافت یعنی مہربانی اور رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی کہ بارگاہ الہی سے 3 سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے کہ جو چاہو مانگ لو عطا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں کوئی سوال اپنی ذات پاک کے لیے نہ رکھا، سب تمہارے ہی کام میں صرف فرما دیے۔ 2 سوال دنیا میں کیے، وہ بھی تمہارے واسطے، تیسرا آخرت کو اٹھا رکھا، وہ تمہاری اس بڑی ضرورت کے واسطے جو اس مہربان مولا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی کام آنے والا، بگڑی بنانے والا نہ ہوگا۔ واللہ العظیم، قسم اس کی جس نے انہیں آپ پر مہربان کیا، ہرگز ہرگز کوئی ماں اپنے عزیز پیارے اکلوتے بیٹے پر کبھی بھی اتنی مہربان نہیں جس قدر وہ اپنے ایک امتی پر مہربان ہیں۔ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ شرح کلام رضا۔ یا رسول اللہ، اے میرے آقا، الحمدللہ میں مومن ہوں، اور آپ کے رب نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ مومنوں پر رؤوف و رحیم یعنی بے حد مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں، لہذا مجھ پر بھی لطف و رحمت فرمائیں۔
میں آپ کے در کا سوالی ہوں اور مانگنے والوں کو جھڑکنا آپ کی شان نہیں۔ گھر آمنہ کے چلو چل کے عرض کرتے ہیں، ہمیں ہو بھیک عنایت نبی کی آمد ہے۔ نہ مانگنے میں کسر سائلو کوئی رکھنا، جو چاہو مانگ لو نعمت نبی کی آمد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آئیڈیل رول ماڈل۔ اے عاشقان میلاد مصطفیٰ، دنیا میں ہم پر کوئی تھوڑی سی بھی شفقت کر دے تو ہم اس کے احسان مند رہتے ہیں، لیکن بی بی آمنہ کے لال رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر جس قدر احسانات ہیں وہ بے حد و بے شمار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی سنتوں کو اپنائیں، ان کے مبارک فرامین پر عمل کریں۔ جس بات اور جس کام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روکا ہے اس سے رک جائیں۔ کاش 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 میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام میں بڑے پرسوز انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے بے حد محبت کا بیان فرمایا ہے۔ ذرا ہم بھی اپنے حال پر نظر کریں اور دیکھیں کہ ایسے شفیق و مہربان رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عنایات پر ہم بارگاہ رسالت میں کیا پیش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ۔ کس کے پھر ہو کر رہے ہم، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو۔ بد ہنسیں تم ان کی خاطر، رات بھر رو کر آہو۔ بد کریں ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو۔ ہم وہی شایان رد ہیں، تم وہی شان سخا ہو۔ ہم وہی بے شرم و بد ہیں، تم وہی کان حیا ہو۔ ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا ہو۔ عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو۔ وقت پیدائش نہ بھولے، کیف ینسا کیوں قضا ہو۔ یہ بھی مولا عرض کر دوں، بھول اگر جاؤ تو کیا ہو۔ وہ ہو جو تم پر گرا ہے، وہ ہو جو ہرگز نہ چاہو۔ وہ ہو جس کا نام لیتے دشمنوں کا دل برا ہو۔ وہ ہو جس کے رد کی خاطر رات دن وقفے دعا ہو۔ مر مٹیں برباد بندے، خانہ آباد آگ کا ہو۔ شاد ہو ابلیس ملعون، غم کسے اس قہر کا ہو۔ تم کو ہو واللہ تم کو، جان و دل تم پر فدا ہو۔ تم کو غم سے حق بچائے، غم عدو کو جاں گزا ہو۔ کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو۔ کاش ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لباس الغرض ہر کام سنت کے مطابق ہو اور ہم ہر وقت یاد مصطفیٰ میں کھوئے رہیں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ اے عاشقان میلاد، اللہ رب العزت پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔
ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزانہ العرفان صفحہ نمبر 798 پر فرماتے ہیں، اس مبارک آیت سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ یعنی سب کے لیے ہے، تمام انسان اس کے احاطہ میں ہیں، گورے ہوں یا کالے، عربی ہوں یا عجمی، پہلے ہوں یا پچھلے، سب کے لیے آپ رسول ہیں، اور وہ سب آپ کے امتی، سب کے آقا، سب کے رسول۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث پاک میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، اور میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا۔ شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعثت عامہ یعنی ہر ایک کی طرف بھیجے جانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح قوم، بستی، ملک یا زمانے کے ساتھ خاص نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت سارے جہاں کے لیے جو حیات ظاہری کے وقت دنیا میں موجود تھے ان کے لیے بھی اور پہلے والوں کے لیے بھی، اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے سب کے لیے، خواہ انسان ہوں، خواہ جن، خواہ ملائکہ، بلکہ اللہ پاک کے ماں سوا تمام موجودات کے لیے ہے۔ یعنی میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کسی مخصوص خطے، مخصوص بستی یا ملک کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات، یہاں تک کہ انسان، جنات، ملائکہ، حیوانات، جمادات، نباتات، درخت، شجر، حجر، سب کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں۔ سارے رسولوں سے تم برتر، تم سارے نبیوں کے سرور، سب سے بہتر امت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ساری امت کے نبی، اے عاشقان میلاد، رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری کائنات کے لیے نبی بن کر تشریف لانے کا بیان قرآن کریم میں ایک اور مقام پر کچھ اس طرح کیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تقریباً 750 سال پہلے کے بزرگ حضرت امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جن و انس یعنی جنات و انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اور دیگر رسول اعظام یعنی دیگر رسول صرف ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد ہوا، ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی میں اللہ پاک کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ یہ شرف اور کسی بھی نبی کو عطا نہیں ہوا، یہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ جن و انس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجے گئے، اس لیے آپ کو رسول الثقلین کہتے ہیں۔
جنات کا آپ کے دربار میں حاضر ہونا، ان کا ایمان لانا، پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ کر انہیں دعوت اسلام دینا قرآن کریم میں موجود ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن و انس یعنی جنات و انسانوں کی طرف مبعوث ہونا آپ ہی کی خصوصیت ہے، اور بعض محققین علماء کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یعنی بھیجا جانا تمام اجزائے عالم یعنی دنیا کے ہر حصے، ہر چیز اور ہر قسم کی موجودات کے لیے ہے، خواہ وہ جمادات و نباتات ہوں یا حیوانات۔ آپ موجودات کے تمام ذروں اور کل کائنات کی تکمیل و تربیت فرمانے والے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ شرح کلام رضا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رسالت کے وہ سورج ہیں کہ جب آپ کی روشنی آئی تو سارے تارے چھپ گئے۔ اب پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں کے احکامات پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرمائیں گے ان کا کہا مانا جائے گا، اور اب ان پر ایمان لانا شرط ہو گیا۔ اگر ان پر ایمان نہ لائے تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ یوں سارے نبیوں نے بھی آپ سے ہی نور لیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جانتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، کوئی شے ایسی نہیں جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانتی ہو سوائے بے ایمان جن اور آدمیوں کے۔ جو جنات اور انسان ایمان نہیں لائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے، باقی ساری مخلوق جانتی ہے۔ اللہ کرے کہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے اور ماننے سے محروم ہو جائیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ایک روحانیت تو ہر نبات، ہر جماعت سے متعلق ہے، اسے خواہ اس کی روح کہا جائے یا اور کچھ، وہی مکلف ہے ایمان و تسبیح کے ساتھ۔ یعنی ہر درخت، پتھر، پہاڑ اپنی زبان میں تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ایمان بھی رکھتے ہیں۔ پہاڑوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنا۔ جب اسلام کے شروع کا دور تھا اس وقت غیر مسلم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لیے جا رہے تھے، راہ میں ایک پہاڑ پر تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا۔ پہاڑ سے آواز آئی، حضور مجھ پر نہ تشریف لائیں کہ مجھ پر کوئی جگہ امن کی نہیں، مجھے خوف ہے کہ اگر کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ پر پا لیا اور ایذا دی تو اللہ پاک مجھ پر وہ سخت عذاب نازل کرے گا کہ کبھی نہ نازل کیا ہوگا۔ سامنے دوسرا پہاڑ تھا، اس نے پکارا، الیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف تشریف لائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف لے گئے۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، سب بحر و بر سلام کو حاضر ہیں السلام، تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صرف حضور ہی رحمت للعالمین ہے۔
غزالی دورہ حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحمت للعالمین ہونا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص وصف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کل مخلوق کے لیے عام ہے تو رحمت بھی سارے جہانوں کے لیے عام اور اللہ کے سوا ہر ذرے کو شامل قرار پائی، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ حضرت جبرائیل پر رحمت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو ہماری رحمت سے کیا نصیب ہوا؟ انہوں نے عرض کی، سرکار آپ کے لطف و کرم نے میری قسمت جگا دی، ورنہ میں خاتمے اور اپنے انجام سے عرصے سے حیرت زدہ تھا، لیکن جو ہی آپ کی غلامی کا شرف نصیب ہوا اور یہ آیت کریمہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، ترجمہ جو قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے۔ جب نازل ہوئی اور اللہ پاک نے میری تعریف فرمائی تو آپ کے صدقے میں مجھے مکمل اطمینان نصیب ہوا۔ ازل میں نعمتیں تقسیم کی جب حق تعالی نے، لکھی جبریل کی تقدیر میں خدمت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر جگہ امت کو یاد رکھا۔ مشہور مفسر حضرت علامہ مولانا شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی امت کو ہر جگہ یاد رکھا۔ مکہ پاک میں تھے تو بھی امت یاد تھی، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو بھی امت کو نہ بھلایا، مسجد مکرم میں پہنچے تو بھی، حجرہ پاک میں تشریف فرما ہوئے تو بھی، عرش کی چوٹی سے گزر کر کعبہ قوسین جیسے بلند مقام پر بھی امت کو یاد فرمایا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن کریم اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت پارہ 6 سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ترجمہ، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ اے عاشقان میلاد، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کا بیان قرآن کریم میں ایک اور مقام پر کچھ اس طرح ہے۔ پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کے بزرگ حضرت امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری شافعی رحمت اللہ علیہ وفات 468 ہجری 468 ہجری فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیزوں کو روشن کر دیا۔ اسی طرح تقریباً 700 سال پہلے کے بزرگ مشہور مفسر حضرت امام علاء الدین علی بن محمد خازن رحمت اللہ علیہ وفات 741 ہجری
اس آیت کے تحت تفسیر خازن میں لکھتے ہیں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نور اس لیے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، جس طرح اندھیرے میں روشنی کے ذریعے راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ چھٹ گئے ظلمت کے بادل، دور اندھیرا ہو گیا، نور والا آ گیا، صلی علی خوش آمدید۔ بھر دو سینے میں سرور اور آنکھ کر دو نور نور، دل میرا دو جگمگا، صلی علی خوش آمدید۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نور ہی نہیں بلکہ نوروں کے بھی نور۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ مشہور تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں ہوا نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نور سے مراد تمام نوروں کے نور نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ نور کا آنا مرحبا۔ امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ ارشاد فرمایا، اے جابر، وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اے عاشقان میلاد، اے عاشقان رسول، آیت مبارکہ اور حدیث پاک سے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اور پر نور ہونے کا بیان ہوا۔ اب کیوں نہ ہم جھوم جھوم کر اور مل کر پڑھیں، نور والا آیا ہے، ہاں نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے، چار جانب روشنی ہے، سب سما ہے نور نور، حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے، آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلیں، نور والا آمنہ بی بی کے گھر میں آیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہے چاروں طرف، آ گیا ہے نور والا آیا ہے۔